کل ان کا جو وفد تھا نا پی ٹی آئی کا, اس میں زرتاج گل تھیں, علامہ راجہ ناصر عباس تھے, اسد کیسر وغیرہ یہ لوگ تھے. تو یہ لوگ ایرانی سفیر کے ساتھ ملے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. وہ اب ظاہر سی بات ہے اتنی لان تان کے بعد انہوں نے جانا تو ہے, یہ اپنے نمبر ٹانگ لے کے. لیکن اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ نہیں بولیں گے نہیں نا, کیوں بولیں گے, وہ تو ان کا اپنا ملک ہے, یہ پروڈکٹس ہے. پھر ایران کے ساتھ بھی نہ ایران کے ساتھ بس ہمدردی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل نہیں کیا انہوں نے. تو یہاں پر ایرانی وفد کے ساتھ جو یہ لوگ ملاقات ہوئی ہے, یا ہمارا یہ پاکستان تحریک انتشار والے ان کے ساتھ ہمدردی بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ صرف ٹکٹس تک ہے. یہ کیوں نہیں وائرل ہوا؟ جسٹ بیکاز کہ یہ اسرائیل نہ پہنچ جائے, جسٹ بیکاز کہ یہ گولڈ سمتھ تک نہ پہنچ جائے, جسٹ بیکاز کہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان تک نہ پہنچ جائے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو ہم لوگوں کو یہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے جہاں سے پیسے آتے ہیں, اور اگر یہ بات باہر نہ نکلی تو پاکستانی نہیں چھوڑیں گے. تو یہاں پہ ہمیں بیچاروں نے اپنی عزت بھی بچائی ہے تھوڑی سی. تو یہ یہاں پہ ہمیں خوش کیا جا رہا ہے, وہاں پہ انہیں خوش کیا جا رہا ہے. ڈبل گیم. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل تو ماشاءاللہ اسرائیل کی ضلالت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اس کے علاوہ تو کچھ نظر آ نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے جو حمایتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو بس یہی دھوم مچی ہوئی ہے. سوشل میڈیا نے جو ہے وہ جشن کے کیا کہتے ہیں نا ٹرینڈس چلائے ہوئے ہیں, تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, ویسے دل کتنا خوش ہو رہا ہے نا. بہت زیادہ. ہم نے غزہ کو دیکھا, ہم نے برما کو دیکھا, ہم نے فلسطین کو دیکھا. ہمارے معصوم بچے جس طرح سے روئے بلکہ, ہماری خواتین جس طرح سے وہاں پر بھاگی سڑکوں پر, بھوک سے بلکتی رہی. ہمارے مرد حضرات جو ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں وہاں پر جو ہیں ترستے رہے اپنی امداد کے لیے. تو آج وہ وقت مکافات عمل ہے. آج اسرائیل کو دیکھ کر ہم لوگ کو دلوں کو سکون مل گیا ہے. صبح اٹھتے ہیں, ٹویٹ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایران نے پھر سے یہ کر دیا ہے. اسرائیل کے اندر مزید تباہی مچ گئی ہے. رات میں پھر ایک خبر آتی ہے کہ ایران باز نہیں آ رہا, اسرائیل کو مزید تباہیوں کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. ایک اے آئی انہوں نے ویڈیو بنائی جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پلیز اسٹاپ دا وار, وی آر سوری اینڈ آل دیٹ, اینڈ پاکستان پلیز ہیلپ اس, پاکستان مسلمس پلیز ہیلپ اس. یہ لٹرلی بے شک اے آئی ویڈیو ہے, بٹ یہ اس وقت ان کی چیخو پکار ہے. ابھی وہ یہ سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے وہ بیسمنٹس کے اندر سو رہے ہیں, جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں دیکھیں نا قبروں میں چلے گئے ہیں, بالکل ایسا ہی بنکرز میں زندہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. وہ نیتن یاہو جو ہے سڑک پہ کھڑا ہوا ہے, تو اس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی. جس طرح سے پریشانی اس کے فیس کے اوپر ہے, اس تصویر. اور وہ جب ایران کے پہلے اٹیک کے بعد جب یہ بنکر سے باہر آیا ہے نا, اور وہ جو ویڈیو آئی ہے جب اس کو تباہی دکھائی جا رہی ہے, تو قسم سے ٹھنڈک پڑ گئی. بالکل. اور وہ اس کے جو فیس ریڈرز ہیں نا, وہ نیتن یاہو کی پکچر پہ ضرور اپنا تجزیہ دیں کہ اس کے ماتھے کی لکیریں کس پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں, اس کی آنکھوں کی لکیریں کس پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں, اس کا چہرہ جس طرح مرجھایا ہوا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. یہ تو وہ بتائیں گے آپ, کیونکہ ہم تو ان کی بربادی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ 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 ایران نے اگر یہی فلو پکڑے رکھا تو اسرائیل 2025 کے بعد 26 میں آئے گا. آپ تو بلکہ ابھی کہہ رہی تھی نا ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے کہ 15 دن تک اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ جو گھٹیا لوگ ہیں, یہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. سب کو ہم جو ہے وہ ہماری دعاؤں سے, ظاہر بات ہے ہم کر تو کچھ نہیں رہے, ایران ہی جو ہے وہ کر رہا ہے, اپنی ہمت کا مظاہرہ دکھا رہا ہے. تو ہماری دعاؤں سے انشاءاللہ اسرائیل نہیں بچے. اچھا انشاءاللہ الہی عامل. اچھا لیکن پاکستان یہ تو کر رہا ہے نا کہ پاکستان کھل کے اس کی حمایت کر رہا ہے. اور ابھی جس طرح سے آرمی چیف کی, فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے, ماشاءاللہ اٹس سیلف یہ ایک پہلی دفعہ ہوا کہ کسی پاکستانی جنرل کے ساتھ امریکی صدر نے ملاقات کی ہو. ٹھیک ہے, امریکی صدر پاکستانی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹرز کے ساتھ تو ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی آرمی چیف کے ساتھ یا فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی یہ پہلی ملاقات تھی. پھر ملاقات بھی کیا کمال کی ملاقات تھی, 1-1.5 گھنٹے کی ملاقات 2.5 گھنٹے پر تھی. اچھا, اس میں یہی بات اب برطانوی اخبارات جو ہیں وہ بھی اس پہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں مریم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ایران کی حمایت میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. اچھا فائزہ, بیسکلی نا ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں, باقی ممالک کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز اچھے ہیں. تو یہاں پر اگر مسلمانوں کی بات آئے گی نا, تو ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پر گئے ہیں, ہم لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہی چیز کو آگے لے کر گئے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل, جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ پاور پاکستان کی ہے, پاور اسرائیل کی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے پاسپورٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل سے بائیکاٹ ہے. بہت سے مسلم ممالک جو ہیں ادھر کے لوگوں کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, ان تک تھوک بھی نہ جائے اپنی, یہ والے حالات ہیں. سوری تھوڑی سی گندی بات ہوگی مگر برداشت کر لیں. تو
یہاں پر یہ حساب ہے, ممالک ہمارے ساتھ ہیں, دوسرے جو پاورز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے جب مسلمانوں کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اتنی پاور ہے. خواہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ غزہ, برما, فلسطین تک جو تھی ان لوگوں کی رسائی تھی اسرائیل کی, انہوں نے بہت تباہی مچائی, مگر وہ تباہی جو ہے اب الحمدللہ ایران کے اندر نہیں مچائی جا سکی. جس طرح سے ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل, اور جس طرح سے ہمیں بلایا جا رہا ہے باقی ممالک کے اندر, جس طرح ہماری مہمان نوازی کی جا رہی ہے, یقین کریں وہ لوگ خود جاتے ہیں جہازوں پر بیٹھ کے, مگر ہمارا دل اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستانی خود وہاں پر موجود ہیں, کیونکہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمارے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کہتے تھے نا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان ایک پاور بن جائے گا, آنے والے وقتوں میں پاکستان ایک کامیاب ملک ہوگا. وہ وقت آ چکا ہے, اور آنے والے وقتوں میں نہیں, وہ وقت شروع ہو چکا ہے. اور الحمدللہ پچھلے مہینے, ابھی دیکھیں جب یہ سٹارٹ ہوا ہے مطلب اس سال کا, تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے لیے, میں اس دن پرسوں بھی پوڈ کاسٹ میں جنرل صاحب کے ساتھ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ جو شر ہوتا ہے وہ اس میں خیر لے کے آتا ہے. تو یہ جو بظاہر انڈیا اور پاکستان کانفلکٹ تھا, جنگ تھی, یہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی خیر کا باعث بنی ہے. اچھا فائزہ, میرے خیال سے نا پاکستان ہر لحاظ سے اپنی طاقت منوا رہا ہے. یہ جو تیلی لگائی تھی نا بھارت نے پاکستان کے اوپر, اور اس نے سوچا تھا کہ ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے اور لوگ ڈر جائیں گے, بٹ ہم تو میمز سے باہر ہی نہیں نکلے. ہم میمز بنانے لگ گئے, ہم سسٹمز کے اوپر بیٹھ گئے, ہمیں آپ سے خوف ہی نہیں آیا. فوڈ اسٹریٹس میں مزید رش پڑ گیا, لوگوں کے آبزرویشنس دیکھ رہے ہیں لوگ کہ لائے یہ بھائی اتنے ڈرتے ہی نہیں پے. اور ہمارے وہ کامران وسیم جس طرح سے گئے الحمدللہ واپس آئے, اور آ کر اپنا بیان دیا کہ بھائی اگر کہا نہ جاتا نا کہ واپس آنا ہے تو میں تباہی مچا کر آتا. تو یہ تو صرف ٹریلر تھا. اس کے بعد نا ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا. یہ سب کی مل کر طاقت تھی, عوام, حکومت اور فوج, اور ہمارے یہ جو ایئر بیس والے ہیں ان کی مل کر طاقت تھی, جس نے باقی ممالک کو یہ شٹ اپ کال دیا کہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا. اس کے بعد جو لوگ پاکستان کو ہلکا سمجھتے تھے وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر اس کو ہلکا سمجھا تو یہ تو ہمیں ہلکا کر دیں گے. جس طرح سے بھارت کو دن میں پتہ نہیں کتنی بار بیوہ کرتے تھے یہ مشن سندور کے اندر, تو پاکستان کے پاس پاور ہے. پاکستانی امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, اور زندگی اپنی اس طرح سے کامیابی کی طرف چلتے دیکھنا چاہتے ہیں. مگر دوسرے ممالک جو گندی آنکھ رکھے ہوئے تھے وہ بھارت اور پاکستان کی چھوٹی سی جنگ پر ہمیں نظر آ گیا کہ بھائی آپ پاکستان پہ آنکھ رکھیں تو یہ لوگ آنکھیں اندر سے ہی نکال لیں گے, آپ کو زندہ تو چھوڑیں گے مگر آنکھیں نکال لیں گے کہ بھائی آپ نے دیکھا تو دیکھا کیوں. اور سب سے بڑی بات کہ آگے بیٹھے ہوئے حافظ صاحب وہ نثال عین دیں گے. تو سمپل سی بات ہے کہ امیج بہت اچھا گزرا ہے ہمارا 2025 سے, جو الحمدللہ جو اسٹارٹ اپ ہم نے لیا ہے. ابھی تو مڈ میں پہنچے ہیں ہم, آگے دیکھیں پارٹی کہاں تک جاتی ہے. ایک تھرتھلیاں مچا رہا ہے اس کے اندر جیل میں ایسے 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 ٹہل کے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی ہمیں ملنے نہیں دیتے, تیسرا وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, چوتھا ان کے خط بھی باہر آ رہے ہیں, پانچواں ان کے بیانات بھی باہر آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا, مگر 2025 پاکستان کی آنے والے کل کے لیے بہت بہترین ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ. جس طرح سے آرمی چیف کو ماشاءاللہ وہاں پہ جو عزت افزائی ملی وہ پاکستان کی ہی عزت افزائی ہے. جس طرح سے ان کو بریفنگز دی گئی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا, اس پہ جو 2-4 لوگ تھے نا پی ٹی آئی والے, ٹھیک ہے, شہباز گل جیسے, عمران ریاض جیسے, یہ اپنے چینلز پہ بیچارے یوٹیوبرز بیٹھ کے رونا روتے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان فروخت کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, پاکستان بیچ دیا جائے گا, ٹرمپ ہمارا بازو مروڑ لے گا, یہ وہ. اچھا, انہوں نے اپنے تئیں تھوڑا سا احتجاج بھی کیا, بہت ہی چھوٹا قسم کا. وہ ہم نے وہ ساری کی ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ جس طرح سے عاصم منیر صاحب کے بینرز لگے, جس طرح سے گاڑیوں کے پیچھے ان کے کورز تھے, جو عزت افزائی ملی پاکستان کو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. لیکن انہوں نے جو سو کالڈ احتجاج کیا. اچھا, لیکن وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے شکریہ ادا کر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پاگل ہو گئے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں عاصم منیر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آج سے. یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے بڑی تفتیش کے بعد یہ بات کہی ہے, چند دنوں میں آپ سب لوگ خود دیکھ لیں گے یہ الٹی گنتی کیسے ان کی شروع ہو گئی ہے. اچھا فائزہ, ایک چھوٹی سی بات ہے, اس کو کاٹنا ہو کاٹ دیجیے گا, لگانا ہو تو ان کے کان دھر دیجیے گا. میں وہ کہوں گی کہ جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوا تھا, ٹھیک ہے, بھارت اور پاکستان وہ کیا کہتے ہیں الگ الگ سپریشن ہوئی ہے نا, تو اس کے بیچ میں کچھ کوٹھے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ کام تو گندا کر رہے تھے, ٹھیک ہے, پروسٹیوشن کا کام کر رہے تھے وہ, مگر ان کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے نا اب تار نکالنی ہے, راستہ بنانا ہے, تو اس کوٹھے کو ختم کرنا پڑ رہا تھا. وہ بھی احتجاج پہ باہر آ گئے تھے.
انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کوئی سیدھا کام کر رہے ہیں, ہم کوئی پٹھا کام کر رہے ہیں, وہ احتجاج پہ باہر آ گئے کہ بھائی نہیں بھائی ہمیں کرنے دو, ہمارا روزگار یہ ہے. تو یہ جو آپ نے نام لیے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, سیب لے کر جانے والے یا ہا 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 کرنے والے یا سانس چڑھانے والے, یہ جو ہے نا یہ شہباز گل وغیرہ شگل میلے ہیں. دیٹس اٹ. انہیں نہیں پتا ہم صحیح کام کر رہے ہیں, ہم غلط کام کر رہے ہیں. بس ان کو یہ پتا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے جو ہو رہا ہے بس ہم نے احتجاج کرنا ہے. یہ منو سا احتجاج آپ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اٹس اوکے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے الٹی گنتی جو گنوانا شروع کی ہے وہ میرے خیال سے آرمی چیف کی اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حافظ صاحب کے بارے میں بات کریں گے نا فیم ملے گا, حافظ صاحب کے بارے میں بات کریں گے ویوز آئیں گے, حافظ صاحب کے بارے میں ہم خلافت کے لیے بات کریں گے نا تو ہمیں جو ڈالرز آ رہے ہیں نا وہ مزید آتے رہیں گے. اگر ہم کہنا شروع کر دیں ہاں بھئی ہاں حافظ صاحب گئے ہیں, ہمارے نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں, ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, بڑی عزت افزائی کی گئی ہے اور باقی ممالک میں ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے, لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں, تو ڈالرز کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, ہم اور آپ تو نہیں ڈالر کے چکر میں بیٹھے ہوئے. جس دن ہمیں بھی ڈالر چاہیے ہوگا تو ہم اپنے ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے. مگر الحمدللہ ہم محب وطن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستان سے شدید محبت کرتے ہیں. تو یہ حافظ صاحب جو ہیں ہمارے لیے ہمارے بڑے ہیں اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں اور کوئی نہیں ہے بھائی. یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اس ڈیزگنیشن پر آئے ہیں اور وہ کچھ بھی کریں گے. تو الٹی گنتی شہباز گل آپ اپنی شروع کر دیں, پھر تانوں ساہ چڑھ جاتا ہے, ویل چیئر سے بہ کے تانوں ساہ نہیں آتا تو اوکھے ہو جاندے ہو. یہ نہ ہو کہ اس بار بیٹھو تو سانس نکل ہی جائے. اچھا مریم نے تو پریڈکٹ کر دیا لگ رہا ہے شہباز گل صاحب. اچھا مریم, وہ نوبیل کی بات ہوتی تھی کہ ایک طرف یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ کے چانسلر بننے جا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے تعین ان کو نامینیٹ کر دیا تھا نوبیل کے لیے. اب لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں کہ مجھے نوبیل ملنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ ہے یہ لوگ لبرلس کو دیتے ہیں, مجھے نہیں دیں گے. لیکن پاکستان نے ان کی حمایت کر دی ہے, ان کو نامینیٹ کر دیا ہے. اچھا دیکھیے, پاکستان کی حمایت میں جو بھی کھڑا ہوگا, پاکستان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا, جو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے گا, ہم ان کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں گے. اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری کوئی رنجش نہیں ہے, کوئی ہمیں مسئلے مسائل نہیں ہے. ہمارا پاکستان خوشحال ہے, ہمارے عوام خوشحال ہے. ہاں افسوس یہ جو ہے یوتھیوں کو ہو رہا ہوگا کہتے خان لبنا سی, اور خان تو اس قابل ہے نہیں, تو جو اس قابل نہیں ہے اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آپ لوگ صرف باتیں نکال سکتے ہیں. وہ لان تان کا ایک بڑا نوبیل پرائز جو ہوتا ہے نا وہ عمران خان نیازی کو ہماری طرف سے آپ لوگ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اچھا ویسے تو نا سب لوگ یہ کہہ رہے تھے نا سوشل میڈیا پہ بھی کہ جی عمران خان صاحب آیا اسرائیل کے خلاف کوئی ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, مذمت کیوں نہیں کرتے جو وہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے. وہ خیر مذمت نہ ہونی تھی نہ ہوئی, لیکن کل ان کا جو وفد تھا نا پی ٹی آئی کا, اس میں زرتاج گل تھیں, علامہ راجہ ناصر عباس تھے, اسد کیسر وغیرہ یہ لوگ تھے. تو یہ لوگ ایرانی سفیر کے ساتھ ملے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. وہ اب ظاہر سی بات ہے اتنی لان تان کے بعد انہوں نے جانا تو ہے یہ اپنے نمبر ٹانگنے کے لیکن اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ نہیں بولیں گے نہیں نا, کیوں بولیں گے, وہ تو ان کا اپنا ملک ہے, یہ پروڈکٹس ہیں. تو پھر ایران کے ساتھ بھی نہ جائیں. ایران کے ساتھ بس ہمدردی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل نہیں کیا انہوں نے, آپ نے دیکھا اتنا زیادہ ہائپ نہیں کریٹ کیا, تو چینل پہ ٹکرز ہی پڑے ہیں. بالکل, تو یہ بس 400-500 بندہ ہے ان کا اپنا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ان کی گندگی کو پھیلاتا ہے, وائرل کرتا ہے اور ان کو فیمس ہونے کا موقع دیتا ہے, ویوز لا کر دیتا ہے, کمنٹس لا کر دیتا ہے. ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ لان تان کرنے والے. تو یہاں پر ایرانی وفد کے ساتھ جو یہ لوگ ملاقات ہوئی ہے, یا ہمارا یہ پاکستان تحریک انتشار والے ان کے ساتھ ہمدردی بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ صرف ٹکرز تک ہے. یہ کیوں نہیں وائرل ہوا؟ جسٹ بیکاز کہ یہ اسرائیل نہ پہنچ جائے, جسٹ بیکاز کہ یہ گولڈ سمتھ تک نہ پہنچ جائے, جسٹ بیکاز کہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان تک نہ پہنچ جائے. ادروائز یہ اتنی بڑی بات ہے, ان لوگوں نے اگر سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کرنی ہو نا تو یہ کہیں کہ ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم تو ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر یہ 2 نمبر لوگ ہیں. وہ ایک مووی تھی نا جس میں تھا کہ یہ فراڈیے ہیں, یہ 2 نمبر ہیں, یہ 2 نمبر بابے ہیں ہمارے بیسکلی. تو یہ یوتھی ہم لوگ کے ملک سے نکلنے چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ انہوں نے لے جاؤ, لے کے اسرائیل چھڈو, اتھے ایران بلاسٹ کر دے. معافی زیادہ ہو گیا. تو یہ حالات خراب کرتے جائیں گے, اور اگر یہ ملتے دل سے, یہ پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے وہاں پر جا کے, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہائپ رہتی ہے اور پتہ چلتا ہے عمران خان نیازی نے کال دی, عمران خان نیازی سے فلاں 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 ملنے گیا, تو اس نے کہا جی کہ جائیں ایران کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کریں. بٹ ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو ہم لوگوں کو یہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے جہاں سے پیسے آتے ہیں, اور اگر یہ بات باہر نہ نکلی تو پاکستانی نہیں چھوڑیں گے. تو یہاں پہ ہمیں بیچاروں نے اپنی عزت بھی بچائی ہے تھوڑی سی, تو یہ یہاں پہ ہمیں خوش کیا جا رہا ہے, وہاں پہ انہیں خوش کیا جا رہا ہے. ڈبل گیم. مریم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے
والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.